کیا کہوں بیماری غم کی فراغت کا بیاں، کیا کہوں بیماری غم کی فراغت کا بیاں، جو کہ کھایا خون دل بے منت کیموس تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آج غالب کا پھر ایک مشکل شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ شعر ایسا شعر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غالب ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک طبی مسئلے کو، جو کہ ایک خالص طبی مسئلہ ہے، ایک طبی نظام انہضام کا مسئلہ ہے، اس کو غالب نے جو ہے اپنے شعر میں استعمال کیا اور اس سے جو ہے اپنے مضمون کو اخذ کیا اور ایک انتہائی خوبصورت شعر جو ہے وہ ادب کو عطا فرمایا۔ تو آئیں سب سے پہلے اس کے ہم وہ مشکل معنی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کہوں بیماری غم عشق۔ چونکہ ہمارے اردو ادب میں جب بھی شعری روایت ہے یہ کہ جو غم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے مراد غم عشق ہی ہوتا ہے، سوائے اس کیفیت کے کہ اس پر کوئی قرینہ جو ہے اس کے مخالف دال ہو۔ اس کے بعد فراغت یعنی کسی بھی کام سے فرصت، جیسے کوئی انسان پہلے کوئی کام کرتا ہو پھر اس کو ادھر سے فراغت حاصل ہو جائے۔ جو کہ کھایا خون دل بے منت کیموس تھا۔ بے منت کا مطلب احسان، ایک وہ ہماری اردو یا عام پنجابی والی بھی ایک منت ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کی بڑی منتیں کی، یار میں اس کی کب سے منت سماجت کر رہا ہوں۔ تو وہ جو منت سماجت والی وہ جو منت ہے یہ وہ نہیں ہوتی، یہ غالب کہ ہاں تو اس کا اکثر و بیشتر ہمیں تذکرہ ملتا ہے، تو اس کا مطلب احسان ہوتا ہے۔ وہ غالب کا معروف شعر ہے کہ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، سر زیر بار منت در باں کیے ہوئے۔ تو یہ وہی منت ہے، یعنی احسان۔ کیموس تو اس کا تعلق جو ہے وہ طبی نظام انہضام کے ساتھ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہضم کے مختلف مراحل میں سے گزرتا ہے۔ اطباء نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے کہ ہضم اول اور ہضم ثانی۔ تو ہضم اول کے وقت جگر سے ایک رقیق قسم کا مادہ جو ہے وہ نکلتا ہے جس کو کیلوس کہتے ہیں، جو اس کے انہضام میں جو ہے مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب اس کا ہضم ثانی شروع ہوتا ہے یعنی مکمل انہضام، تو پھر جگر سے ایک رقیق قسم کا ایک مادہ یا رطوبت نکلتی ہے جس کو کیموس کہتے ہیں۔ تو جب تک وہ کیموس جو ہے وہ نہ نکلے، وہ اپنا کردار ادا نہ کرے، اس وقت تک وہ کھانا جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا۔ تو اب آتے ہیں اس شعر کی تفہیم کی طرف۔ تو غالب کہتا ہے کہ کیا کہوں بیماری غم کی فراغت کا بیاں، کہ یہ جو غم عشق کی بیماری لگی ہے مجھے، احباب سے مخاطب ہے، یار دوستوں سے مخاطب ہے۔ غالب کہتا ہے کہ یہ جو غم عشق کی مجھے بیماری لگ گئی ہے، میں کیا بتاؤں، اس کے اور تو فوائد ہیں سو ہیں، لیکن ایک اور بڑا فائدہ ہوا۔ وہ فائدہ کیا ہوا ہے کہ اس نے مجھے یہ جو کھانے پینے کا جھنجھٹ ہے، ظاہر ہے اس کا بھی ایک التزام کرنا پڑتا ہے، انسان کو بر وقت فارغ ہونا پڑتا ہے، دسترخوان پہ جانا پڑتا ہے، پھر بندہ کھاتا ہے، کھانے کے بعد پھر جو ہے وہ رفع حاجت کا مرحلہ بھی آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کھانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بلکہ اس کھانے کی فراہمی کے لیے انسان کو دن بھر کی جو تگ و دو ہے وہ بھی کرنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہیں سے کچھ کما کے لائے گا تو شام کو بیٹھ کر کھائے گا۔ تو غالب کہتا ہے کہ یہ جو غم کی بیماری مجھے لگی ہے، اس نے مجھے ان تمام جھنجھٹوں سے جو ہے وہ نجات دلا دیا، مجھے ان تمام جھنجھٹوں سے فارغ جو ہے کر دیا ہے، مجھے فراغت عطا کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کچھ یوں کہ جو کہ کھایا خون دل۔ تو اب میں کھانے کی بجائے کیا کھاتا ہوں؟ خون دل کھاتا ہوں۔ اچھا، یہاں ایک لطیف سا نکتہ ہے کہ عام طور پر کسی بھی سیال چیز کے لیے جو ہے وہ پینے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے پانی کھایا نہیں جاتا، پانی پیا جاتا ہے۔ تو خون بھی جو ہے چونکہ سیال ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی پینے کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کوئی غلطی سے
کسی برتن میں رکھا ہوا خون پی لے تو ایسا نہیں کہا جاتا کہ اس نے خون کھا لیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس نے خون پی لیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ غالب نے اس کو جو کھایا لکھا ہے، اس کی دو توجیحات میرے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ گویا کہ چونکہ غالب اس بیماری غم کے نتیجے میں غالب کو جو فراغت حاصل ہوئی ہے وہ فراغت کھانے پینے سے ہے، دونوں عملوں سے ہے۔ پینے سے بھی فراغت مل گئی اور کھانے سے بھی فراغت مل گئی۔ اور کھانا اور پینا چونکہ یہ دو عمل ہیں اور اس میں زیادہ حصہ جو ہوتا ہے کھانے کا ہوتا ہے، پینا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، تو ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں تغلیباً، یعنی جب دو چیزیں اکٹھی ہوں اور ان دونوں کو ملا کر بیان کرنا ہو تو پھر جو چیز غالب ہوتی ہے اس کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں، یعنی ہم پھر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، مغلوب کا تذکرہ نہیں کرتے۔ جس طرح سے ماں اور باپ، تو ہم عربی میں ان کو ملا کر ابوین کہتے ہیں، امین نہیں کہتے۔ تو اسی طرح سے چونکہ اس میں غالب جو ہے وہ پینے کی بجائے کھانے کا عمل ہے، تو غالب نے اس کے لیے جو ہے وہ کھایا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا۔ ایک توجہ۔ دوسری توجہ میرے ذہن میں، اس بندہ ناچیز کے ذہن میں ایک اور بھی آتی ہے کہ فارسی ادب کے اندر سیال چیز کے لیے ہمیں دونوں لفظ ملتے ہیں، جیسے شراب مے سیال چیز ہے، مائع ہے، تو ہمیں مے نوش کا لفظ بھی ملتا ہے اور مے خوار کا لفظ بھی ملتا ہے، دونوں لفظ ملتے ہیں۔ تو غالب اگرچہ اردو کے شاعر تھے لیکن ان پر فارسی کا بہت زیادہ اثر تھا، تو شاید اس اثر کے تحت انہوں نے یہ لفظ جو ہے کھایا استعمال کیا۔ تیسرے پھر یہ کہ یہاں جو شعری غزل ہے اس کا تقاضا بھی کھایا تھا، تو بہرحال یہ ایک اضافی بات تھی جو میں نے اپنی طرف سے بیچ میں شامل کی، ورنہ عام طور پر شروحات میں اس کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو اب شعر کی تفہیم کی طرف آتے ہیں کہ جو کہ کھایا خون دل بے منت کیموس تھا، کہ اب اس کے نتیجے میں، اس بیماری غم کے نتیجے میں کیا کھا رہا ہوں؟ ہمیشہ خون، یعنی خون پی رہا ہوں۔ کھانے وانے سے، روٹی دال سے تو فراغت حاصل ہو گئی، اور اس پر لطف کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خون دل جو ہے وہ بے منت کیموس ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جو بھی دیگر کھانا یا دیگر خوراک ہوگی، ظاہر ہے وہ انہضام یعنی ہضم کے مراحل میں سے گزرے گی۔ جب پہلے مرحلے میں سے گزرے گی تو اس کو کیلوس کی ضرورت ہوگی، جب دوسرے مرحلے میں سے گزرے گی تو اس کو جگر سے نکلنے والی رطوبت کیموس کی ضرورت ہوگی۔ لہٰذا ہم جو بھی کھائیں گے وہ کیلوس اور کیموس کا احسان مند ہوگا۔ ہم جو بھی کھانا کھائیں گے ظاہر ہے وہ جگر سے نکلنے والی رطوبت کیموس کا احسان مند ہے، کیموس نکلے گا، کیموس کی رطوبت شامل طعام ہوگی تب جا کے ہضم ہوگا۔ تو غالب کے ہاں یہ جو ہے نا ایک غیرت ہے کہ کسی کا احسان نہ اٹھانا، یہ ہمیں بہت جو ہے جو سمجھے کہ بہت زیادہ ملتی ہے یہ چیز۔ حتیٰ کہ غالب کا وہ معروف شعر ہے کہ صد جلوہ روبرو ہے جو میگاں اٹھائیے، صد جلوہ روبرو ہے جو میگاں اٹھائیے، طاقت کہاں کہ دید کا احسان اٹھائیے۔ اور یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے ہزاروں جلوے ہیں جو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، لیکن میں اپنی آنکھ کا بھی احسان نہیں اٹھانا چاہتا کہ اگر میں دیکھوں گا تو مجھ پر میری آنکھ کا احسان ہوگا۔ طاقت کہاں کہ دید کا احسان اٹھائیے، اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ ہم اپنی آنکھ اور اپنی قوت رویت کا جو ہے وہ احسان اٹھائیں۔ تو غالب کے ہاں وہ غیرت اور وہ خودداری جو ہے وہ پائی جاتی۔ تو غالب اسی خودداری کے تحت کہہ رہا ہے کہ شکر ہے کہ بیماری غم جو ہے وہ لاحق ہو گئی، غم کھانے کو مل گیا، کہ وہ غم جو ہے براہ راست خون پر مشتمل ہے۔ ٹھیک، کیونکہ غم کے اندر انسان جو ہے وہ خون دل ہی کھاتا ہے، یعنی اپنے دل کا خون ہی کرتا ہے، دل کا خون ہی پیتا ہے۔ تو غم میں خون ہی جو ہے وہ کھایا پیا جاتا ہے، اور وہ خون جو ہے وہی خوراک کا حاصل ہوتا ہے، کیونکہ خوراک ہضم ہونے کے بعد، یعنی کیموس اور کیلوس اور کیموس کی رطوبتوں کے بعمل یعنی کہ ہونے کے بعد جب وہ اپنا عمل دکھا دیتی ہیں، وہ کھانا بالآخر جو ہے وہ خون میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو وہ خون میں براہ راست کھا لیتا ہوں۔ اس طرح سے
میں کہموس کی احسان مندی سے یا کہموس کے احسان سے بچ جاتا. تو غالب نے اس طرح سے بیماری عشق کے اندر اپنی خودداری کا جو ہے ایک پہلو جو ہے وہ نکال لیا. اور یہی اس شعر کی غرض و غایت بھی ہے. اس شعر کا مضمون بظاہر جو ہے وہ خون دل کھانا اور اس کا ہضم ہونا، اور پھر یہ ہے کہ بے منت قیموس ہونا، یہ سب یوں سمجھیں کہ ایک علامتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں. بنیادی طور پر یہ شعر جو ہے غالب نے ایک عاشق کی خودداری کے لیے بیان کیا ہے کہ عاشق جو ہے اس کے اندر ایک خودداری بھی ہوتی ہے. اگر ہم اس کو تعمیم کی صورت میں دیکھیں تو پھر عاشق کے لیے، ورنہ غالب تو پھر خوددار تھا ہی. چنانچہ امید ہے کہ اب یہ شعر اپنی مکمل تفاصیل کے ساتھ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا. اسی کے ساتھ اب فقیر آپ سے اجازت چاہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.